پرائم منسٹر گیلانی صاحب کو انہوں نے خط لکھا تھا میاں نواز شریف صاحب نے 20 اکتوبر کو آؤٹ لائننگ دی میجر اینڈ دا براڈر پیرامیٹر، جس کے اندر ہے کہ ہمیں ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ہمیں اس کو مقابلہ کرنا چاہیے. آئی ایم گلیڈ کہ جو کنسنسس ریزولوشن ہے وہ ان پیرامیٹرز کو اس نے گیلوانائز کیا ہے، اور میجر تھرسٹ یا کور اس میں جو تھرسٹ ہے وہ ہے ڈائلاگ، پولیٹیکل ڈائلاگ. دیٹ شوڈ بی آور پرائورٹی اینڈ پریفرنس ٹو اوائڈ اینی کولیٹرل ڈیمیج، اور جو کچھ اس وقت انریسٹ اور جو ایک بڑھتا جا رہا ہے یہ مینس، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کمیٹی ریسنٹلی اناؤنس ہوئی ہے. اس کو 1 مہینہ دیا گیا تھا رولز آف بزنس بنانے کے لیے تاکہ وہ اپنا کام جاری کر سکے. آپ کو معلوم ہوگا میڈیا کے ذریعے کہ کل ہماری میٹنگ ہوئی تھی پہلی، اور اس میٹنگ میں ہم کل رولز آف بزنس بنا چکے ہیں which have been made public already. Right. And اگلی میٹنگ جو ہے وہ 20th کو ڈیو ہے. So things are moving along, in a hopeful manner. But I believe the problem which is a chronic problem in our country, in our nation, in our society, that is implementation. The resolution was beautiful. The committee implementation is key. Right. Implementation is the key, like you said. اگر ہم اس ریزولوشن کو یہ کمیٹی امپلیمنٹ کروا سکے اور کروا لے گورنمنٹ کے ایفرٹ اس کے کوآرڈینیشن کے ساتھ اور ان کی کوآپریشن کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اے سکسیس اسٹوری. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر تھے اسحاق ڈار صاحب، جو کہ نہ صرف ایک سینیٹر ہیں، سابق وزیر خزانہ بھی ہیں اور اس وقت پارلیمانی لیڈر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے سینٹ میں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ان سے بات کی ملک کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرینڈز آف پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی. 3 چیزیں اخذ کی ہم نے ان کی گفتگو سے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ خوش آئند پہلو ہے، فرینڈز آف پاکستان میں وہ ممالک شامل ہیں جو ممالک پاکستان کے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈز ہیں، اور ان میں اور اضافہ بھی ہونا چاہیے، اور وہ سپورٹ کریں گے ایسے تمام ایفرٹس کو. ان سے مراد ان کی جماعت بھی سپورٹ کرے گی ایسے انیشیٹو جو ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو امپروو کرنے کے لیے کیے جائیں، وہ جو ہمارے فرینڈز آف پاکستان ہیں. اس کے ساتھ ساتھ IMF کے پیکج کے بارے میں ہماری جب ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ ہمارے جو انٹرسٹس ہیں، جس میں انہوں نے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات کی، ہمارے جو نیشنل ایسیٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کی، اور ہمارے جو اور ترجیحات فائنینشیل ہونی چاہیے نیشنل انٹرسٹ میں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر ہم IMF کی طرف بڑھے ہیں تو ان کے خیال میں اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں تھی. گویا اس پوائنٹ پہ بھی انہوں نے اگری کیا، اور یہ امید کا اظہار کیا کہ جو انہوں نے کنڈیشنالٹیز رکھی ہیں ان کے اوپر حکومت اپنا جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی کو ایوالو کرے گی. اور تیسری چیز ہم سے بات جو ہوئی ان کی، وہ ان کیمرا سیشن کے بعد جو کمیٹی عمل میں آئی ہے اس میں بھی وہ کافی متحرک ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ پروگریس ہو رہی ہے اور امپلیمنٹیشن ضروری ہے ان ریزولوشنز کی، ان ریکمنڈیشنز کی جو کہ ان کیمرا سیشن میں ہوئی تھی. اس سے پہلے ہماری بات ہوئی تھی فارن منسٹر آف پاکستان جناب شاہ محمود قریشی سے. بریک سے پہلے انہوں نے فرینڈز آف پاکستان کے آبجیکٹیوز ہمارے سامنے رکھے، اور ہمیں یہ بتایا کہ فرینڈز آف پاکستان جو ہے وہ ایک براڈ بیسڈ فورم کے طور پر ایمرج ہو کے سامنے آ رہا ہے. اس میں وہ تمام ممالک شامل ہیں جو پاکستان کے فرینڈز ہیں، اور اس چیز کو بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج جب پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے، اگر یہ تمام بڑے بڑے ممالک جن میں G7 جیسے امریکہ، سعودی عربیہ، چائنا، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، there is a long list in front of me، یہ لوگ اگر یہ تمام ممالک باضابطہ طور پر یکجا ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم فرینڈز آف پاکستان ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل وقت میں، تو یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کی اب ہم نے کی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس جو سولیڈیرٹی کا اظہار ہے اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے ایکشن میں، تاکہ ہمارے عوام اس کے ثمرات جو ہیں وہ حاصل کر سکیں. امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ممکن ہو پائے گا. انشاءاللہ ان تمام ڈیولپمنٹس پر آپ کو ہم باخبر رکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس وقت میرے اس پروگرام کا وہ ختم ہو چاہتا ہے. انشاءاللہ آئندہ آپ سے مزید بات ہوتی رہے گی. Until next time, this is me, Javed Malik saying Allah Hafiz.